उस हदीस की सन्नत ठीक हो, उस हदीस के रावियान पे अस्मा और रिजाल की बुक्स के अंदर किसी मुहद्दिस ने कलाम ना किया हो, वो हदीस ठीक होती है, भले किसी किताब की हो, भले सरकार की सारी हदीसें कोई इन 6 किताबों में तो बंद नहीं है ना। अब तो इन 6 में से अर्ज कर दिया, जो किसी को कपड़ा दे रब जन्नत से कपड़े अता फरमाएगा, और जो किसी को खाना खिला दे रब जन्नत से खाना देगा, जो किसी को पानी पिला दे रब जन्नत के चश्मों से सैराब फरमाएगा। अब क्या जो करे, और दूसरी हदीस पीछे अर्ज की कि बंदा जो भी नेकी करे, खुसूसन जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की कब्रों को जन्नत के नूर से रोशन मुनव्वर फरमाए। सरकार की हदीसें हैं, बाकायदा इस पे पूरी एक किस्त आ रही है, वालिदैन के हुकूक बाद अज वफात, हदीस की रोशनी में पूरी इस पे हम एक किस्त ले आएंगे, वालिदैन के हुकूक बाद अज वफात, जब वो चले जाएं। सरकार की ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि औलाद पे अब भी उनके हक बाकी होते हैं, औलाद पे अब भी उनके हक बाकी हो। उनमें से एक ये भी है, ये भी सरकार का फरमान है। सरकार मदीना ने फरमाया, जब किसी का वालिदैन या कोई एक उनमें से चला जाए तो ये जो भी नेकी का काम करे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला मैंने इसका सवाब उनको पेश किया है। सरकार फरमाते हैं इसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह इतना अजर उनको भी अता फरमा देगा, इतना अजर उनको भी अता। अब गौर करना है, इधर फरमाया जो कपड़े थे अल्लाह इसको जन्नत से लिबास देगा, तो जिसको जन्नती लिबास दिया जाएगा वो जाएगा दोज़ख में, जाहिर है वो रहेगा भी जन्नत में। तो जिस वालिदैन को यह सवाब पेश किया गया, रब उनको भी जन्नती लिबास अता फरमाएगा और उनकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देगा, जन्नत का बाग बना देगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान अलीशान, गौर से सुने सरकार अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हजरत मालिक बिन रबिया, हजरत मालिक बिन रबिया रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में बैठे थे, हम सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह है, एक शख्स आया। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौन आया? एक शख्स आया। सुने हदीस के अल्फाज, ये हदीस हम इब्ने माजा से पढ़ रहे हैं, सियासिता में से कौन सी किताब से? इब्ने माजा से, अबवाबुल अदब से पढ़ रहे हैं। इब्ने माजा का सफ़ा 2696, जो दारुस्सलाम रियाद असौदिया से अस्सेहा अल कुतुब सित्ता, एक ही जल्द में सियासिता छपी है, उसके सफ़े की बात कर रहे हैं। और हदीस का नंबर है 3664, 3664। हजरत मालिक बिन रबिया कहते हैं, काला बैनमा नहनु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हैं कि हम सहाबा सरकार की बारगाह में बैठे थे, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में बैठे थे। इज़ जाअ रजुलन, अचानक हमारी उस महफिल में एक शख्स आया, अचानक हमारी उस महफिल में इज़ जाअ रजुल, एक शख्स आया, मिन बनी सलमा था, जो कबीला बनु सलमा से तशरीफ लाया, जो कबीला बनु सलमा से आया। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह, उसने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के, गौर करना है, अब बाकिया, क्या अब भी बाकी है? आ बाकिया, क्या आ हमजा इस्तिफ़हाम का है, आ क्या बाकिया, क्या या रसूलल्लाह अब भी बाकी है? कौन सी चीज? मिन बिर्र आबावैश, मेरे वालिदैन तो चले गए, मेरे वालिदैन तो दुनिया से चले गए, या रसूलल्लाह क्या उनका अब भी मेरे ऊपर कोई हक बाकी है कि जो मैं करूं मुझे भी सवाब हो, अल्लाह उनको भी अजर अता करे? सरकार ने फरमाया, काला नअम, सरकार ने फरमाया हां, बादा मौतिहिमा, उन दोनों के दुनिया से चले जाने के बाद औलाद पे उनका हक होता है, औलाद पे वालिदैन का हक होता है। अब इस हदीस में सरकार ने जो फरमाया, गौर करें, इस उन्वान की कई अहदीस मुबारका है जो हम उस किस्त में उन हदीस को ले आएंगे जिस किस्त का उन्वान ही यही होगा, मरने के बाद वालिदैन के औलाद पे हुकूक, मरने के बाद वालिदैन के औलाद पर, सारी हदीस उसमें आएंगी।
کیونکہ پیچھے حدیث ایسی آ گئی، اس کی تفہیم کے لیے ہم ایک حدیث سے عرض کر دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا نام، فرمایا الصلاۃ علیہما، پہلا حق تمہارے اوپر ان کا یہ ہے جب ان کا انتقال ہو تو ان کی نماز جنازہ ادا کرو، ان کی نماز جنازہ ادا کرو۔ دوسرا حق فرمایا والاستغفار لہما، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، ان کے لیے بخشش کی۔ والاستغفار لہما، اپنے والد اور اپنی والدہ کے لیے کس چیز کی دعا کرو؟ کون فرما رہے ہیں؟ اونچی بولے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو خطبہ دیا جا رہا ہے، ایک صحابی کے سوال کرنے پہ دیا جا رہا ہے کیا والدین کے جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر ان کے کوئی حق ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر یہاں کیا۔ سرکار علیہ السلام نے دوسری بات کیا فرمائی؟ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو۔ اور وہ عجیب لوگ ہیں جو آج دعا کوئی بدعت کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام امت کو حکم دے کہ اپنے والدین کے لیے کیا کرو؟ دعائیں بخشش کرو۔ اور اسلام میں دعا کا کوئی وقت مقرر، قرآن مجید فرقان حمید اس بات پہ شاہد ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب، رب فرماتا میں قبول کرتا ہوں دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو، دعا کرنے والے کی۔ یا اللہ کرے کب تو قبول فرماتا ہے؟ فرمایا اذا دعان، جب بھی ہاتھ اٹھا دے ہم قبول ہی کر لیتے ہیں۔ اذا دعان، جب بھی دعا کر لو رب قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن کہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، اور ادھر سرکار کا فرمان، فرمایا جب والدین چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں بخشش کیا کرو، رب کی بارگاہ میں ایسے افعال کرو جن کی برکت سے رب تمہارے والدین کی بخشش فرما دے، رب تمہارے والدین کی۔ اس حدیث میں تیسرا حق وَإِفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِن بَعْدِ مَوْتِهِمَا، فرمایا ہاں اگر انہوں نے کوئی زندگی میں تمہیں وصیت کی ہو، اگر انہوں نے تمہیں زندگی میں کیا کی ہو؟ وصیت کی ہو، تو سرکار فرماتے ہیں ان کے بعد موتہما، ان کے چلے جانے کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرو، ان کی وصیت کو۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے حدیث کی تفہیم اور شرح کرتے ہوئے، اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہے تو پوری کی جائے گی، اگر خلاف شرع ہے تو اس کو پورا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کا اپنے بیٹوں کو کہا، 3 بیٹے ہیں خالد، اسلم اور احمد نامی، وہ کہہ گیا کہ میری جائیداد میں سے اسلم کو 5 لاکھ روپے دینا، اس کے بعد بقایا جتنی جائیداد بچے اس میں وراثت تقسیم کر دینا۔ اب اسلام میں یہ وصیت باطل ہے، یہ وصیت ناجائز ہے۔ قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لا وصیت للوارث، او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا وارث کے لیے جائیداد میں وصیت نہیں ہو سکتی، جائیداد میں وصیت، کیونکہ اللہ نے ان کے حق قرآن میں مقرر کر دی ہے، جس طرح اللہ نے کیا اسی طرح کرنا ہوگا۔ اب بیٹے کے لیے جو مال کی وصیت کی، اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اللہ یہ کہ بقایا سارے ورثاء اس بات پہ راضی ہو جائیں، سب بالغ ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا حصہ اپنی مرضی سے اس کو دینا چاہتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ باپ کی وصیت یہاں پوری نہیں کی جائے گی۔ باپ نے کہا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے تیسرا حصہ جامع مسجد غوثیہ رضویہ میں جا کے دینا تاکہ مجھے ثواب، یہ وصیت بالکل ٹھیک ہے، اور والدین کے جانے کے بعد اولاد پہ ضروری ہے کہ اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرے، اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تیسرا حق اس حدیث میں وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، فرمایا جو ان کے دوست ہیں، دیکھیں نا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے میری دوستی تو ہے لیکن میرے والد کی، اور کچھ میرے والد کے ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے ڈائریکٹ میری دوستی ہوتی بلکہ وہ میرے والد کے دوست ہوتے ہیں، وہ میرے والد کے شرعی دوستوں کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ سرکار نے فرمایا جو تیرا دوست نہیں لیکن تیرے والدین کا تھا
اور والدین چلے گئے تو اب بھی ان کی عزت کیا کر، کیونکہ تیرے والد کا وہ دوست ہے، کیونکہ تیرے والد کا وہ دوست ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے چوتھا حق اس حدیث ابن ماجہ کے اندر جو والدین کی وفات کے بعد ارشاد فرمایا وصیلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، فرمایا ایسے رشتہ دار، ایسے کہ جن سے تیرے والدین کی رشتہ داری ہے، ڈائریکٹ تیری اپنی کوئی رشتہ داری، فرمایا ان سے بھی صلہ رحمی کرتے رہنا ان کے مرنے کے بعد، ان سے بھی صلہ رحمی کرتے رہنا ان کے مرنے کے بعد۔ اب غور کریں یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ سب نیکی کے کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب نیکی کے ہیں، اولاد کرے گی تو ثواب والدین کو، ثواب کن کو پہنچے گا؟ جس طرح پچھلے جمعہ پہ ہم نے عرض کیا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے، جو بندہ دنیا سے چلا جائے اور پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ جائے، پیچھے کیا چھوڑ جائے؟ نیک اولاد، او والدین صالح یدعو لہ، جو اچھے کام کرے اور اپنے باپ کو بھیج دے، سرکار نے فرمایا یہ بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، صدقہ ہے۔ اب یہ ہے اصال ثواب کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کی آج ہم نے آپ کو دوسری قسط عرض کی۔ اور ہمارے ہاں بحمدی تعالی ہم پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے مسلک میں ایک بندہ لا علمی کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے تو ہم خود اس کا رد کرتے ہیں، ہم اس کے غلط کام کو اپنا مسلک بناتے۔ ہم نے آپ کو بارہا عرض کیا، ہمارے یہاں اصال ثواب فقط اتنا ہے، نہ کوئی دن کی قید ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی کھانوں کی قید ہے، کوئی نیکی کا کام کر کے کسی مسلمان کو بھیج دیا جائے، یہ اصال ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس کو ہم نے قرآن، بخاری مسلم اور آج صحیح میں سے دو کتابوں ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، تو ایسے کام کرنے سے بندے کا اپنا بھی بھلا ہے اور جن کے لیے کرتا ہے بندہ ان کا بھی بھلا ہوتا ہے، ان کا بھی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ مسئلہ اصال ثواب قسط نمبر 3 سیاستہ سے اگلے جمعۃ المبارک عرض کریں گے۔ خطبہ تقریباً 12:40 پہ شروع ہوتا ہے۔ احباب سے اپیل ہے وقت مقررہ پہ تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ دین متین کو سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔